اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں وہ 89 آیات جن میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست اپنے بندوں سے، اپنے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، ان میں سے آج یہ 6ٹھی آیت ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے، پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ اس آیت کی تفسیر سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں۔ ولا تتبعوا، تم پیروی مت کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے شروع میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، اور خطاب فرما کے یہ فرمایا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ علماء یہ فرماتے ہیں، اس سے ایک بات تو یہ مراد ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ایمان تو لے آئے ہو، ایمان تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تم نے اپنے ایمان کو بچا کر رکھا، اگر تم بچا کر قبر میں لے گئے، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اسی ایمان کو جب اب تم بچا کر قبر میں لے گئے اور یہ آخرت میں تمہارے کام آئے گا، تمہیں دائمی عذاب سے تو بچا لے گا، مگر تمہیں عارضی عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ دائمی عذاب سے تو بچا لے گا، مگر تمہیں عارضی عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم عارضی عذاب سے بھی بچ جاؤ تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جہنم کے اندر جو ڈالے جائیں گے، جو ہمیشگی کے لیے ڈالے جائیں گے، وہ کافر ڈالے جائیں گے۔ ایمان والوں کو جو ڈالا جائے گا وہ عارضی ڈالا جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر دائمی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تم صرف ایمان لانا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ذہن میں اب یہ بات ہے کہ جناب چلو ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ایمان کو بچا لیتے ہیں، ایمان کو بچا کر قبر میں لے جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم جہنم کے عذاب میں، جہنم کے اندر جائیں گے، پھر تو ہمارا ٹھکانہ، مسلمانوں کا جو ٹھکانہ ہے، ایمان والوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علماء اکثر بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ وہ انسان کو، اس انسان کو لایا جائے جس نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ راحت حاصل کی۔ اس انسان کو لایا جائے گا جس نے سب سے زیادہ دنیا کے اندر راحت اور آرام حاصل کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کو ذرا جہنم کا غوطہ لگوا کے لے آؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ غوطہ صرف 1 سیکنڈ کا ہوگا، سیکنڈوں کے حساب سے وہ غوطہ ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، پھر نکال کر واپس لایا جائے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ، لذت کیا ہوتی ہے، آرام کیا ہوتا ہے، راحت کیا ہوتی ہے، میں تو بھول گیا ہوں۔ اور یہ جو ایک غوطہ جو میرا لگا ہے، یہ میرے رگوں میں یہ عذاب جو ہے، اس کی کیفیت جو ہے رچ بس گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک غوطہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ تو دوسری بات
دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ تمہارے تمام اعضاء یعنی کہ تمہارے سر کے بالوں سے لے کر تمہارے پاؤں کے ناخن تک تمہارے سارے اعضاء اسلام میں داخل ہو جائیں، تمہارا دل بھی اسلام میں داخل ہو جائے، تمہاری زبان بھی اسلام میں داخل ہو جائے، تمہارے ہاتھ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، تمہارے کان بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، تمہارا ناک بھی اسلام میں داخل ہو جائے، تمہارا سر بھی اسلام میں داخل ہو جائے، تمہاری پیشانی بھی اسلام میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ تمہارا پیٹ بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ اعضاء تو اسلام میں داخل ہوں، کچھ اعضاء جو ہیں اسلام میں داخل نہ ہوں۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کی کچھ باتوں کو لے لو، کچھ باتوں کو چھوڑ دو۔ نماز اور روزے کو لے لو، حقوق العباد کو چھوڑ دو، والدین کے حقوق کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑ دو، یعنی کہ تمہاری مسجد تو اسلام میں داخل ہو، تمہارا گھر اسلام سے باہر ہو، تمہاری مسجد تو اسلام میں داخل ہو مگر تمہارا بازار جو ہے وہ اسلام سے باہر ہو، تمہاری مسجد تو اسلام میں داخل ہو مگر تمہارا کھیلنا کودنا جو ہے وہ اسلام سے باہر ہو، تمہارے معاملات اسلام سے باہر ہوں، تمہارے اخلاق جو ہیں وہ اسلام سے باہر ہوں، ایسا نہ ہو۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہوگی، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ پہلے ایمان والوں کو اعمال سے محروم کر دیتا ہے، کہ وہ اعمال سے محروم ہو جائیں، پھر اس کے ایمان والوں کے مسلمانوں کے ایمان کو لے لیتا ہے۔ اور اعمال صالحہ کرنے پر، نیک عمل کرنے پر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل کرنے پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ایمان کی پختگی نصیب ہوتی ہے، ایمان پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر نیک اعمال پر عمل کرو تو زمین کی جو خلافت ہے میں تمہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر تمہیں خلافت جو ہے تمہیں نیک اعمال کی وجہ سے دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعمال صالحہ پر عمل کیا، نیک اعمال کیے، اور وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے تمام اعضاء اسلام میں داخل ہوئے، وہ ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی انہوں نے اختیار کیا، بہت ہی تھوڑے عرصے میں وہ پوری دنیا پر غالب آ گئے۔ آج ہم غالب نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر وہ آزاد قوم کے صفات بھی نہیں ہیں، بلکہ محکوم قوم کی صفات ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اعمال صالحہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ، جو بات میں نے تمہیں فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، میں نے جو حکم دیا ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا کہ اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح احکام آ گیا ہے، فرمایا کہ فَاعْلَمُوا، پس جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ فرمایا کہ زبردست یہ ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں عذاب دے دے، وہ قدرت رکھتا ہے کوئی عذاب بھی تمہیں دے دے، وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تم اس سے دور نہیں ہو۔ فرمایا کہ حکیم، حکمت والا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ عذاب نہیں دیتا، وہ ڈھیل بھی دے دیتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ سے ڈرو اور اس پر پورا پورا عمل کرو۔ علماء نے واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ جو آدمی
پورا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ کچھ باتیں اسلام کی لے لیتا ہے، کچھ باتیں جو ہیں وہ یہود و نصارہ کی لے لیتا ہے، اور وہ اعتراض رکھتا ہے، تفریق کرتا ہے کہ یہ باتیں اسلام کی اچھی ہیں اور یہ باتیں جو ہیں یہود و نصارہ کی اچھی ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بچو۔ علماء نے واقعہ ذکر فرمایا ہے، غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، جو ان کو دوست بناتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے ان کی مشابہت کی اختیار کی فہو منہم، پس وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں انہی میں سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو حالت ہوگی وہ انہی کے ساتھ ہوگی، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک دیندار رہتے تھے جو بڑے مشہور تھے دینداری میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں جو قبرستان ہے اس کے اندر ان کی تدفین ہوئی۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد ایک بچے کا انتقال ہو گیا، تو وہاں جگہ کم ہے تو قبریں ساتھ ساتھ کھودی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ کھدائی کی جاتی ہے قبروں کی، کیونکہ جگہ کم ہے۔ فرمایا کہ جب کھدائی کی گئی تو ان کی قبر کھل گئی، اور قبر کھودنے والا جو ہے وہ جانتا تھا یہ عرب کے مکہ مکرمہ کا ایک ایسا شخص ہے جو بہت دیندار تھا، جس کی دینداری بہت مشہور تھی۔ تو اس کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ وہ مرد نہیں تھا بلکہ عورت تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے دماغ پر زور دیا کہ کچھ ہی دن کی بات ہے، میں نے خود ہی یہ قبر کھودی تھی، یہاں پر اس آدمی کو لایا گیا اور میں اس کو جانتا تھا۔ اس نے یہ بات پھیلا دی، کسی سے پوچھی، بات پھیل گئی۔ جب بات پھیل گئی تو لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے، تو وہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو ایک آدمی فرانس کا بھی آیا ہوا تھا، تو وہ عالم تھا، اس نے آ کر دیکھا تو وہ چہرہ تو اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا یہ تو وہ لڑکی ہے جو عیسائی تھی اور یہ میری شاگردہ ہے، اس کو میں نے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ چھپ چھپ کر نماز پڑھتی تھی، اس نے اپنے والدین کو ظاہر بھی نہیں کیا، تو سارے مسائل مجھ سے پوچھتی تھی، یہ کہاں، یہ تو فرانس کی رہنے والی ہے، یہ یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ مجمع اکٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں فرانس جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر کیسے آ گئی، اور وہ جو یہاں تدفین ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے۔ وہ فرانس میں گئے، کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ساتھ ہو گئے کہ ہم بھی جا کر دیکھیں، وہ بھی چلے گئے۔ جب فرانس میں پہنچے تو اس نے جو عیسائیوں کا قبرستان تھا، جو تدفین کا کام کرنے والا تھا، اس سے کہا کہ معلوم ہوا، وہاں معلومات کی تو معلوم ہوا کہ جو لڑکی تھی وہ تو انتقال کر گئی ہے۔ تو معلوم کیا کہ اس کی قبر کہاں ہے، تو عیسائیوں کی قبرستان میں گئے تو اس سے پوچھا کہ وہ ایک لڑکی جو انتقال کر گئی ہے اس کی قبر، اس نے کہا یہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو میری شاگردہ تھی، اور یہ جو قبر ہے اس لڑکی کی جو میت ہے وہ تو میں مکہ مکرمہ میں دیکھ کر آیا ہوں، تو تم ذرا اس قبر کو کھولو۔ تو اس کو یقین دلایا تو اس نے اس قبر کو کھولا، تو اس قبر کو کھولا تو اس کے اندر وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ شیخ تھے جو دیندار کہلاتے تھے۔ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ تو فوراً وہاں سے گئے، پھر مکہ مکرمہ میں آئے اور وہاں جا کے یہ حالات بتلائے کہ بھائی جو دیندار یہاں دفن تھے وہ تو اس قبر میں نکلے ہوئے ہیں، لڑکی والے قبر میں، اور جو وہاں لڑکی فوت ہوئی تھی وہ یہاں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت کے جو شیخ تھے ان کے گھر والوں سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا بات ہے آخر، کہ اتنا اچھا قبرستان جس کو جنت المعلیٰ کہا گیا ہے، مکہ مکرمہ کا قبرستان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، اللہ کے گھر کا قرب، یعنی کہ مدینہ منورہ بھی قریب ہے۔ تو گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات تھی، بہت دیندار تھے،
انہوں نے کہا کہ بس دینداری تو ان کی بہت تھی، نیک تھے، مگر ایک بات ان کے اندر تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ سارے کام تو اسلام کے اچھے ہیں، سارے حکم اسلام کے اچھے ہیں، مگر ایک حکم جو ہے وہ عیسائیوں کا اچھا لگتا ہے۔ وہ کون سا؟ غسل جنابت۔ عیسائیوں کے اندر جو ہے غسل جنابت واجب نہیں ہے، تو یہ حکم جو ہے مجھے عیسائیوں کا اچھا لگتا ہے، یعنی میں سارے اسلام کے احکامات کو اچھا سمجھتا ہوں، مگر ایک حکم جو ہے وہ عیسائیوں کو اچھا سمجھتا ہوں، اس کے اندر آسانی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنے دل میں یہ خیال بھی نہ لاؤ کہ اسلام کا یہ حکم اچھا ہے اور یہ حکم جو ہے عیسائیوں کا اچھا ہے، یہ حکم جو ہے یہودیوں کا اچھا ہے، یہ بات جو ہے وہ ہندوؤں کی اچھی ہے۔ فرمایا کہ کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، بلکہ اسلام کا سارا حکم اچھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسلام میں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نظریات میں بھی، عقائد میں بھی، عبادات کے اندر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں یہ حکم فرمایا ہے کہ ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہاری کامیابی ہے، دنیا میں بھی تمہاری حکمرانی ہے اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی واضح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر